کر راج عدالت جس نام پہ وہ سونا عمر قطع پہ جنوں مگ مگ کے اللہ پاک کونوں لے پاک رسولہ آیا عمر سے ٹوٹ گئی کمر فردی جنوں ربانی پاک رسول بنوں ملے فاروق دے سونے الفاظ نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے درود و سلام آمنہ دلال ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے ایک عظیم شان شخصیت کا اسی اللہ دے فضل و رحمت نال ذکر کرانگے۔ اللہ رب العزت نے انہاں لوگوں اپنے نبی علیہ السلام کی زبان جو جنتیاں بے شمار اور بہت دفعہ جنتیاں گارنٹیاں اور بشارتاں سنائیاں۔ ایک ہوتا ہے کہ استاد آندا ہے بچے تو اینج کام کرے گا تو میں تیرے سے راضی ہو جاؤں گا، وہ بچہ پھر ان کے مطابق ہی کام کرتا ہے کہ میرا استاد میرے سے راضی ہو جائے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ استاد آندا ہے بیٹا تو میرے اتنا راضی کیتا ہے اتنا خوش کیتا ہے میں تیرے سے راضی ہو گیا۔ اور ایسی طرح پہلی بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو نہیں فرمایا کہ میں تہاڈے سے راضی ہوواں گا، بلکہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے نبی دے صحابہ تسی اتنا مینوں خوش کیتا ہے، اتنیاں میریاں تابعداریاں اور میرے پیارے حبیب دیاں وفاداریاں کیتیاں، میں تہاڈے تے راضی ہو گیا، میں تہاڈے تے خوش ہو گیا۔ میں جس عظیم شخصیت کا ذکر کرنا چاہنا انہاں کا نامی اسم گرامی سیدنا جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی کہہ سکتے۔ جدو بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے نا ایک دل اندر الگ ہی مٹھاس اور پیار اور کفیت پیدا ہوتی۔ اگر تسی انج سستی دے نال بیٹھو گے تو مینوں نہیں پیار کرنا آئے گا، اگر دلاری نال پیار نال بیٹھو گے تو تاکہ میں چند باتاں کر سکاں۔ کیونکہ جڑا ڈرائیور ہوتا ہے نا گڈی چلان والا اندے نال کوئی بندہ سنتا ہے نا تو بڑا غصے ہوتا ہے، آتا کی سستی جی پائی ہے میں پوستی بنے ہے مینوں بھی نیند آئے گی۔ تو تسی جو چند دوست اول وقت اندر آتے ہو انہاں دا کام ہے فدا ہو کے بیٹھو تاکہ مینوں بھی پتا ہوئے اتنی عظیم شخصیت کا ذکر ہے اور ساڑی اکھ لگ جائے میری سمجھ تو بالا تر کر لے۔
سیدنا عمر بن خطاب اس قدر زیادہ بہادر اور جنگجو سن کہ لکھن والے نے لکھا ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے چمڑا رکھ دیتا جاتا، کوئی رسی نما چیز رکھ دیتی جاتی تو لوگ اس چمڑے نو اس رسی نو کھچ دے، دور لگا دے، 10-12 بندے ہوندے، جتنے بھی بندے ہوندے، اتنے آپ بہادر اس قدر طاقتور سن کہ وہ جڑا چمڑا آپ دے پاؤں دے نیچے نکال نہیں سکتے، اس قدر زیادہ بہادر۔ اور کیوں نہ بہادر ہون، آپ واسطے دعاواں جو آمنہ تے لال السلام نے کی ہے، شان مقام بہت زیادہ ہے، لیکن میں چند منٹ آپ کی شان مقام اور آخر سے آپ کی شہادت کا جو المناک ان دنوں کے اندر واقعہ ہوا ہوئے اندر سے روشنی ڈالا گا۔ آئیے بلا تاخیر گل شروع کریے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مقام سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانہ کے وزیر نے، ایک حضرت جبریل امین نے، ایک میکائیل نے، اور دوسرے میرے وزیر دنیا کے 2 نے، انہوں نے اندر ایک سیدنا ابو بکر نے اور دوسرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ اے وزیر نے، انہوں کی شان مقام کس قدر زیادہ ہے، آئیے ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب عمر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے کائنات لوگو، ایمان لے کے آؤ، جس ایمان لے کے آیا میرا صدیق اکبر۔ اے کائنات لوگو، ایماندار بن جاؤ، جس ایماندار بنے نے فاروق اعظم۔ ایمان لے کے آؤ، جس ایمان لے کے آئے نے عثمان غنی علی شیر خدا، دیگر صحابہ رسول فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وہ ہدایت کب ملے گی کہ اپنے ایمان کا معیار سیدنا فاروق اعظم بناؤ گے، ہدایت کب ملے گی کہ اپنے ایمان کا معیار سیدنا علی کو بناؤ گے۔ آئیے میں دسنا چاہنا کون نے سیدنا عمر بن خطاب، وہ عمر نے جنہاں کا نام سن کے کیسر و کسرا دے حوانے اپنے اندر لرزداری ہو جائے کردا، اے وہ ہے سیدنا عمر۔ کون ہے جناب عمر؟ اے عمر جڑا ساڈے بھائی مربع میر دا حکمران ہے، تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر انج اپنی گردن تے اپنا سر جیڑا نا وہ عید تے رکھ کے آرام کرن والا ہوندا ہے۔ اے او بکر دا خلیفہ، اے او بکر دا حکمران جن دی قمیض تے نہ جانے کتنے پرند تے ٹانگے لگے ہوئے نے، لیکن تو پرواہ نہیں کہ میرا سوٹ نے یا پرانا ہے، کیونکہ عزت اللہ سوٹاں دے اندر نہیں نہ دیتا۔ عزت جیڑیاں نے اے بندے دے روح تے کردار دیاں ہوندیاں نے۔ آئیے خالی شروع کریے کون ہے سیدنا عمر؟ آقا فرماتے نے لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ آقا فرماتے نے میرا پیارا عمر، میرے جان تو بعد کوئی نبی تے نہیں جانے، اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تے اللہ تینوں نبی بنا دیتا، تینوں منتخب کر دیتا۔ آئیے میں دسنا چاہنا آپ واسطے تے آمنہ تے لال نے دعا فرمائی ہے۔ آقا فرماتے نے اللہم اعز الاسلام بحمد حال الرجلین الیک بأبی جہل بن ہشام او عمر بن الخطاب۔ آقا فرماتے نے میرا پیارا اللہ، میں تیرا نبی تیرے کو دعا کرنا، اے اللہ
دین اسلام دو بندیاں دے وچوں ایک بندہ عطا کر دینا اللہ دین اسلام کو قوتاں بڑیاں مل جان گیا دین اسلام کو طاقتاں بڑیاں مل جان گیا اللہ دو بندے نے ایک عمر بن ہشام ہے یعنی ابو جہل ہے تے دوسرا عمر بن خطاب ہے یعنی آپ نے فرمایا اے اللہ جس بندے نو تو پسند کرنا ہے وہ بندہ دین اسلام واسطے منتخب فرما دینا واقعہ تو سنے ہیں کہ کہنے دین اسلام قبول کیتا سیدنا عمر بن خطاب نے میں ڈیٹیل اندر نہیں جانا چاہتا گفتگو لمبی ہو جائے گی سیدنا عمر بن خطاب آئے نے دین اسلام قبول کیتا ہے دینا نماز کا وقت ہو گیا ہے ٹائم ہو گیا ہے نماز کا ٹائم ہوا ہے آپ فرماتے ہو میرا پیارا بلال اذان دیے نا نماز کا ٹائم ہے ایسے وقت کی حضرت ارقم دا گھر جڑا ہے اس اندر نماز دیاں تیاریاں شروع نے نا سیدنا عمر بن خطاب فرماتے نے میرا بلال اج نماز پڑھن لگے تھے اے گھر دے اندر پڑھ رہے نے کعبۃ اللہ اندر کیوں نہیں آقا فرماتے نے او بلال عمر تو تے کل آیا سانوں جڑے کفار نے مکے دے اے پڑھن نہ دیتے طاقتاں دے اندر زیادہ نے قوتاں دے اندر زیادہ نے واہ میں تاڑی ضرورت کو قربان جاواں تاڑی تے اج تک بڑا بلال کو ڈردا ہے تاڑی دے اندر چہرہ مرجا جاندا ہے کہ عمر بن خطاب اس قدر بہادر ہے ہر میدان اندر نبی پاک دا ساتھ دیتا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں آقا جے اج بھی تسی چپ کے نماز پڑھنی ہے جو عمر دے اسلام میں آمدہ پیدا کیے عمر دے دین اسلام قبول کرم دا پیدا کیے اے آمینان دلال آئی اج کعبۃ اللہ دے اندر نمازاں ادا ہون گیا سیدنا عمر بن خطاب آمینان دلال فرماتے ہیں میرا پیارا دل میں لیا بھی اس کر کے نہ جرد واسطے تے سیدنا عمر کے کہتے نے پڑھ گیا آج کعبہ میں پڑھ گیا آج کعبہ میں گرو کے جسم میں طاقت ہو حضرت عمر نے آج کعبہ نماز پڑھی ہوئے حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں اے آمنہ دلال آمنہ آج کعبۃ اللہ دے اندر نماز ادا کریں گے آپ فرماتے ہیں پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ کے جسم میں طاقت ہو میرے اسلام لانے کا کیا ہے فائدہ کیوں پھر چپ کر عبادت ہو میں لاؤں گا سر اس کا جو کفر کا نوایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا شجاعت کا شجاعت نے سلامی دی وحشی کے سوال آیا شرافت نے سلامی دی جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا پردہ آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے تو آنے دو نہ کرو شک نگاہوں پر بچھا دو پل کے راہوں پر سیدنا عمر بن خطاب آئے نے اللہ دی قسم سب تو پہلا کعبۃ اللہ دے اندر جس دی ابتدا دے اندر نماز ادا کی گئی ہے انہاں نوں سیدنا عمر بن خطاب کیا جاندا ہے آئیے میں آپ دی شان سے چند روایتاں پڑھنا چاہتا محمد بن سیرین رحمہ اللہ اللہ دے ولی گزرے نے بزرگ گزرے نے آتے نے ماں حسن نورا
رجلا ينتكس ابا بکر و عمر آتے نے جیڑا بندہ نبی پاک نو مندا ہوئے نبی پاک نال پیار کردا ہوئے تے ابو بکر تے عمر اندر نقش کڈے انہاں نو برا کرے او بندہ ایماندار کہہ جو سکدا ہے او بندہ دین اسلام والا کہہ جو سکدا ہے آئیے میں دسنا چاہنا کون نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان سے اعزاز اللہ نے کیا ادا کرنا ہے آقا فرماتے نے ابو بکر و عمر قابول اہل الجنہ من الاولین والآخرین آقا فرماتے نے او میرے پیارے صحابہ جج میرے جنتی نوجوان دے سردار میرے نواسے نے اینجی جنتی جڑے بزرگ مرندر ادھیر مرندر فوت ہوئے نے ہاں جنت اندر جان کیوں بھی جوانی دے اندر انہاں اپنی تھوڑی عمرہ دے کے جنت اندر داخل کیتا جائے گا لیکن انہاں دا سردار سیدنا ابو بکر عمر ابن خطاب کو بنایا گیا ہے آئیے میں دسنا چاہنا کون ہے سیدنا عمر ابن خطاب آپ دی پیاری بیٹی آپ دی نور نظر بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرے تاڑی پیروں کی شدا من دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلال ہویا ام المومنین دے والد نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماتے نے بینا انا نائم شربت یامن اللہ بلر آقا فرماتے نے ایک دن میں ستا ہوں ایک دن میں آرام کرنا پیا ہوا آرام کرتے میں خواب دیکھے نظام اندر میں جک دودھ دا پیالہ دیکھے وہ دودھ میں تناول فرمایا آقا فرماتے نے میں دودھ اتنا زیادہ پیتا ہے میرے انج لگا جیسے میرے ناکنا کے اندر دودھ جیڑا باہر نکلتا پہ ہے یعنی اس قدر زیادہ میں دودھ جیڑا تناول فرمایا ہے آقا فرماتے نے پھر وہی پیالہ میں سیدنا عمر ابن خطاب کو دے دیتا ہے سیدنا عمر ابن خطاب نے پیالہ جیڑا کوئی فرمایا ہے یار آقا فرماتے نے او میرے پیارے صحابہ اندے کو مراد ہے کہ اللہ علم دی دولت دلال عمر ابن خطاب کو مالا مال فرما دیں گے آج ہے لوگ آتے نے علم کا دروازہ سیدنا مرتضیٰ نے سب تو بڑا جھوٹ اللہ دی قسم ہے اگر علم کا دروازہ سے باپ کسی نے کیا جاتا ہے تو سیدنا عمر ابن خطاب کو کیا جاتا ہے اور بڑیاں روایات نے سیدنا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ دی شان مقام دے اندر آئیے نا کہ قیامنا دلال نے گل مقدی مقادر دے آقا فرماتے ہیں ان الشیطان لا یخاف منکا عمر ابن الخطاب آقا فرماتے ہیں او میرا پیارا عمر اللہ نے تیرے شان کس قدر زیادہ دیتا ہے اللہ نے تیرے مقام کس قدر زیادہ دیتا ہے اے میرے پیارے آقا فرماتے ہیں میرا پیارا عمر اللہ نے تیرے شان اس قدر زیادہ دیتا ہے کہ اللہ نے دیڑا نا جس رستے سے تو چلنا ہے جس رستے سے تو گزر کے جانا ہے وہ جڑا شیطان ہے نا وہ تیرے نام تو جلتا ہے تے اے میرا پیارا جس رستے سے تو جانا ہے نا شیطان جڑا رستہ جڑا تبدیل کر دیتا ہے چھڑ کے چلا جاتا ہے یاد ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب آج تو 14 صدیاں پہلا 15 صدیاں پہلا آمنہ دلال اس بات میں مقا کے میرے تڑے تک پہنچا کے اور قیامت تک کا درس میں تڑے واسطے گئے کہ جیڑا بندہ ان شیطان بھی کئی قسموں نے ایک تے شیطان ہے ایک انسانہ تے اندر شیطان ہے جیڑے سیدنا عمر ابن خطاب سے دیگر صحابہ کا انکار کر دینے اللہ دی قسم ہے ایسی دنیا تو چلے جائیں گے وہ صحابہ کا ایمان جن پر قرار ہے ایسی آپ کا ایمان جڑا سارا میں نا آئیے میں پیار سے چند جملے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اندر جنہوں نے کہتا ہوں اپنی بات کو آگے چلانا چاہنا عمر بدور دی دعاواں کا جواب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کس قدر زیادہ پیار نال نبی الصلوۃ والسلام نے منگیا عمر بدور دی دعا دا جواب عمر خود منگیا آپ جناب عمر آپ خود منگیا جناب دین اسلام دے عروج نہیں دین اسلام دے عروج تے جواب نہیں رب دی پسند بھی تے ابن خطاب دین اسلام دے عروج دے جواب نہیں رب دی پسند بھی تے ابن خطاب اوپر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں اللہ دی قسم ہے کہ سڑتا سڑ جائے مرتا مر جائے ابھی تے جب تک سڑے منہ اندر زبان ہے جسم اندر جانے اسی ملک پاکستان کیے دنیا کے ذرے ذرے جذبات کا اعلان کر دے رہا کہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ آپ دے سارے صاحب فی الجنہ عمر کے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاتا قرآن عمر جو بول دائے بڑے مقام اللہ نے نازل فرمائے عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاتا قرآن عمر جو بولتا ہے دیکھ بخاری مسلم ترمذی میں شکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا پاتا پتر حلالی ماں کو جان فدا کر دے پتر حلالی ماں کو جان فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے پتر حلالی ماں کو جان فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے عمر نہیں پہچانے کالے کھنڈراتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ جلال علیہ السلام نے باتاں ختم کر دیا نے آپ فرماتے ہیں میرا پیارا جس رستے سے گزر جانا ہے شیطان رستہ چھوڑ جانا ہے میرا دل کرتا ہے میں ملک پاکستان جو نہ بازاراں دے اندر روایت لکھنا وا جتھے حضرت عمر دے مخالفین پٹ دینے اپنے جسمان کٹ دینے جنہاں دے منہ بھی کالے جنہاں دے چڈے بھی کالے جنہاں دے دل بھی قبراں بھی کھالیا دل کرتا ہے میں انہاں دیاں گلیاں بازاراں تے روایت لکھنا جڑی روایت آقا نے اپنے اوپر سے فرمائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی لا انظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر آقا فرماتے ہیں جنات سے انسانات دے اندر ایسے شیاطین نے جڑے سیدنا عمر بن خطاب دا نام سنتے نے سیدنا عمر بن خطاب دا نام سنتے نے تے پل جاندے نے انہاں نوں اگ لگ جاندی ہے انہاں نوں ایسی تے جو انہاں کسے نے اگ لگا دتی ہے میں آنا بنا دلال تے اج تو کئی سو سال پہلا اس بات دا فیصلہ کر دیتا ہے اصحاب نال کوئی پیار کرتا ہے جتا ایمان ہے جن دے اندر ایمان ہے اور کون نے سیدنا عمر بن خطاب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما دلنا عزتاً منذ اسلم عمر بن الخطاب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب سیدنا عمر بن خطاب نے دین اسلام قبول کیتا ہے ساڈیاں عزتاں ود گئیاں ساڈے رتبے ود گئے یہ سمجھو نا آپ فرماتے ہیں جب سیدنا عمر بن خطاب
دین اسلام نو قبول کیتا ہے، اسی طاقت اندر آ کے، اسی جرأت اندر آ کے، سارے اندر ہمت آ گئی۔ آئیے میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء وإن يكن من أمتي منهم أحد فأمر۔ آقا فرماتے ہیں اے میرا پیارا عمر، بنی اسرائیل کے اندر ایسے لوگ گزرے نے ہے جو اللہ کے نبی نے بندے ہیں، لیکن یکلمون اللہ کے نال اللہ کے فرشتے کلام کریا کرتے، اللہ کے نال گلاں کریا کرتے۔ اے میرا پیارا عمر، میری امت دے اندر بھی ایسا بندہ ہے تے او پیارا میرا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یار اتنی شان والے عمر، اتنے مقام والے عمر، انہاں دے ایمان اندر شک کیسے کیتا جا سکتا ہے، انہاں دے کردار اندر شک کیسے کیتا جا سکتا ہے۔ آئیے اگلی روایت ہے میں تیرے سامنے بنا جانا۔ آقا فرماتے ہیں بینا نائم رائیت الناس عمرضو علیہ وعلیہم۔ آقا فرماتے ہیں میں نا اینج لیٹیاں نا آرام کر رہا ہوں، پہلا جڑی خواب سنائی ہے وہ بھی صحیح روایت ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں آرام کرنا پیا، آرام کرتے ہیں میں بھی دیکھے آئے میرے صحابہ میرے سامنے گزرتے نے، کسی دی کمین اینجو دے پیڑ تک آ رہی ہے، کسی دی کمین انجھے سینے تک آ رہی ہے، یہ سمجھو کسی دی کپڑے جو چھوٹے نے، کسی دی کپڑے زیادہ بڑے نے، کرتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب کا ادھر میرے سامنے ہو رہا، اے نبی پاک صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، نبیاں کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر میرا پیارا عمر گزرے آئے، عمر دے کپڑے زمین تے کڑیستے ہوئے جا رہے ہیں، زمین تے لکیراں ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آقا اس خواب کی تدبیر کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ اس خواب کی تدبیر ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے عمر بن خطاب دین اسلام کا پرچار کرے گا، تاکہ غیر مسلم کہتے مجبور ہے۔ عمر بن خطاب جیسا ایک ہوگا پوری دنیا سے دین اسلام پھیل جاتا ہے۔ عمر بن خطاب چند سال اور زندہ رہتے تے کونے کونے سے دین اسلام کا پرچار ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار خلاف میریاں نے اے نہیں کہ لوگاں دے ظلم سے آتیاں کیتیاں نے، آن والے آتے نے اے چند زمین دے ٹکڑے ہوتے حکومت کرنے والے حکمرانوں، حضرت عمر نے ایک کردار دسے ہے۔ آدم حکمران نے ایجدا حکمران ہو تو ایسا کردار آدم کیسا ہے یار، ہے جو حکمران مدینے دیا گلیاں دے اندر گشت کرتے ہیں، مدینے دیا گلیاں دے اندر پہراداریاں کرتے ہیں۔ ایک دن مدینے دے اندر مدینے میں کچھ فاصلے سے رات کو چکر لگا رہے تھے، لگاتے ہیں دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے، لائٹاں دا تے زور کوئی نہیں، اندھیرا ہے، عورت بیٹھی ہے، اندے قریب سے چھوٹے چھوٹے دو بچے رو رہے ہیں، بل گرا رہے ہیں، اتنا چھوٹے پیڑ دیا رکھی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب گزر کے واپس آئے تھے، بچے پھر رو رہے ہیں، انڈیا پھر چلے تیز نہ چل رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب آتے نے اے عورت ہے ماں جی کی گل میں گیا، بچے تد بھی رو رہے ہیں، میں آیا تد بھی رو رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ میرے گل کے نوالا وقت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ کہنے لگی میں کی دسا نوجوانا وقت حکمران نے عمر کو پتہ ہی نہیں کیوں نہیں خلافت دے اندر کوئی بھوک ہے، اے میرے بچے نے کئیاں دنوں تو بھوکے نے، اے جڑی ہنڈیاں میں نے چولہے تے رکھی ہے اندے اندر پتھر نے، میں اپنے بچیاں نوں ذرا سا دے رہی ہے تے اندر کھانو واسطے تے کچھ نہیں نال۔ حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہنے لگے اے بی عمر بن خطاب مجھے کتے نہیں نہ پتا کہ کتے کتے کیڑا لوگ بھوکے نے تے کیڑے رجے نے۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگی اگر عمر بن خطاب اپنی راہ آتا نہیں پتا جو پھر کی حق کے
حکومت کرے ان سے کیا کہ حکمرانی کرے آج کوئی کر کے دکھائے نا وہ کہتے خلیفہ تے حکمران تو ایسیاں باتاں ہے یار ابن خطاب جلدی دن آئے نے اپنا غلام نال اسلم فرمایا او میرے کندھے تے اے تیرا آج جائے کہ بولی رکھ دیتا جائے کھان پین کا سامان اپنے کندھے تے بٹھایا نا اے غلام تے جناب کہتے خلیفہ جے میرے کندھے آدر نے حضرت عمر ابن خطاب سے اندر آگے کہنے لگے آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا سے کیا قیامت سے نمبر کا بوجھ اٹھا لے گا حضرت عمر ابن خطاب جلدی سے نال آئے نا عثمان کیا وہ عورت کیا تسی آٹا بناؤ نا میرا چاچا ہر کیتا جانتا ہے میرا چاچا بنایا جانتا ہے سید عمر ابن خطاب ہنڈیا بنانی شروع کر دیتے نہیں اے جڑا غلام اسلم میں آندا میں دیکھے سید عمر ابن خطاب روانہ تیار کر دیتے نے تینا دی داڑھی مبارک کے اندر ہے تمہاں جڑا چاہ رہا ہے نا میرے تو کھانا تیار ہو گیا نا حضرت عمر ابن خطاب پڑھ کے ایسے چھپ کے نانا بچیاں نو دیکھن لگ پے میں کیا آئی عمر چلیے بچے تے کھانا کھان لگ پے نے اے جے وقت خلیفہ تے وقت حکمران حکمران کو تو ایسا اللہ دی قسم ہے خلیفہ ہوئے ایسا اے کوئی ایک ملک نہیں اے صوبہ پنجاب کا حکمران نہیں دے ساڑھے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جیسے کردار دیکھو نا اے خلیفہ نو اے غلام کہنے لگا ہونا حضرت عمر چلیے حضرت عمر فرماتے ہیں السلام میں اتنی دیر تک نہیں جانا جتنی دیر تک ہے بچیاں نو میں مسکراندہ نہ دیکھ لوا جب میں آیا سر ہو رہے سن اور میں انہوں نے جتنی دیر تک مسکراندہ نہ دیکھا میں واپس نہیں جانا اے حکمران بھر گئے میں کل تیری دسنا جانا اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار کردار کیسا ہے لکھن والیاں نے لکھا ہے کہ جمعے والے دن جب جمعہ پڑھانا ہوتا نا کہ بعد کال جمعے دے وقت لیٹ آیا کر دے سیابیاں نے ساتھیاں نے سوال کریا کرنا اے عمر جی اج لیٹ آئے تھے جمعے کا ٹائم گزرتا جا رہے آئے حضرت عمر آمدے نے میں کی تسا میرے کھلو ایک کی سوڑ دے میرے کھلے کی جوڑا ہے میں ان کو کے سکا کے پھر پہن کے اپنے جسم سے دن کر کے آیا یار ہے جو قضا خلیفہ ہے جو عمران کوئی پرڈ کھول نہیں کوئی ادگار نہیں کوئی آب ناراب دے محبت نہیں ہے کلہ عمران ہے کلہ مدینے دیا گلیاں کے اندر گئی تک نواز ہے کسے کا ڈر نہیں دسیا ہے جدو بندے کو اللہ کا ڈر رہتا ہے پھر اللہ دی قسم کے نام دے لوگوں دے ڈر پر جاندے نے کون نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ قیادت بھی آپ نے کر کے دکھایا ہے انصاف بھی آپ نے کر کے دکھایا ہے جناب دی خلافت کے اندر آپ کا ایک وزیر ہے اوندا بیٹا دیکھنا غریب بچہ ہے انہاں تو مالے دوڑ لگائی ہے تے جڑا غریب دا بچہ ہے نا دوڑ دے اندر جا کے نکل جاندا ہے تے اے جڑا وزیر دا بچہ ہے دوڑ دے اندر ہار جاندا ہے تے اے جڑا نا تھپڑ اس غریب دے بچے نوں ماردا ہے اے غریب جڑا ہے اے سارا اپنا مقدمہ لے کے سیدنا عمر ابن خطاب دے سامنے آتا ہے آندا عمر جی اگر سی غریب بندے کی ہویا ہے اج میرا بچہ تیرا ہے جنا دوڑ دے اندر جتے ہے تے فلاں وزیر دے بیٹے نے میرے بیٹے نوں تھپڑ ماریا ہے حضرت عمر ابن خطاب نے کچہری لگائی او جڑا وزیر ہے نا اونوں بلایا جو جڑا غریب دا بچہ ہے او کہ ہے اے جڑا وزیر نے تھپڑ مارنا وزیروں کا عمر ابن خطاب غلطی میرے بیٹے نے کی تھی تھپڑ میں تو مروا رہے تھے حضرت عمر فرماتے ہیں غلطی تیرے بیٹے نے کی تھی لیکن اسے دل اندر اے چیز کا مرور تھے کہ میرا باپ وزیر ہے میرے کہا کسی نے کچھ کہنا ہے یار ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے میں کل سنا کے میرا آپ دی شہادت کی طرف جانا چاہنا آپ خدا نے آپ نے جنہاں لوگاں نوں وزارتاں دتیاں جنہاں لوگاں نوں عہدے دتے نے وہ بھی کس قدر آدم ہے کس قدر سادہ لوگ نہیں آپ نے نہ ایک ہی مسئلہ علاقہ ہے جڑا کسی دی طرف کوئی علاقہ ہے ان کا ایک گورنر بنایا ہے انہاں کا نام سیدنا سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں گورنر بنایا ایک رہنے والے لوگوں نے 4 شکایت سیدنا سید بن عمر کے بارے کی دی ہے اے کہتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب اے جڑا گورنر بنا کے بھیجے ہے بڑا عجیب جہا گورنر ہے بڑا عجیب جہا وزیر ہے پہلی شکایت ہے کہ سیدنا عمر جدوں بھی باہر آتے ہیں اپنے گھر تو باہر آتے ہیں کافی دن چڑھے ہوتا ہے وہ وزیر اپنے گھر تو باہر آتے ہیں دوسری شکایت سیدنا عمر ہے کہ رات کا وقت ہوئے کسی نے کوئی گل بات نہیں کرتے کسی نے کوئی گل نہیں سنتے یہ تیسری شکایت ہے کہ اے سیدنا عمر مہینے کے اندر ایک دن ایسا دن ہے کہ ایک دن اپنے گھر کو بالکل باہر نہیں نہ نکلتے چوتھی شکایت دینا دے والے سیدنا عمر ہے کہ ایک دن ایسا بھی آتا ہے مہینے کے اندر چند دنوں تو بعد ایک دن ایسا آتا ہے بے ہوش ہو کے نا لوگوں کے درمیان گر جاتے ہیں آقا دے پیارے سے آپ عمر بن خطاب فرماتے ہیں سعید بن عمر بندہ بڑا چنگا ہے پتہ نہیں ہے وجہ اندر اندر کبھی کوتاہیاں کس وجہ سے ہوئے آپ نے صبر کیتا ہے جڑا ہمت کا علاقہ اندر اندر آئے لوگ سارے جمع کیتا ہے سیدنا سعید بن عمر کو بلایا آپ فرماتے ہیں عامر لوگوں نے تیرے بارے شکایتاں لگائیاں نے حضرت سعید بن عمر فرماتے ہیں اے عمر ابن خطاب ہے بات میرے دل اللہ کے درمیان راز تھا لیکن کل آگئی ہے تاڑے کردار دے کل آگئی ہے تاڑے منصب دے تے میں دس دینا عمر ابن خطاب پہلی شکایت میرے بارے لگائی ہے کہ میں جڑا سورج نکلن تو کافی دیر بعد اپنے گھر سے باہر نکلنا اے سیدنا عمر ابن خطاب تیرا خاتم تے کوئی نہیں جن جج وزیران رکھے ہوتے ہیں اپنے بشیر سے بڑے بڑے انہوں نے اپنے تاگرد کام کروال رکھے رہے اے میرا پیارا عمر میرا وزیر سے کوئی نہیں میں آٹا بھی خود کھولنا ہوا روٹی بھی خود پکانا ہوا مرضی آٹا کھول کے رکھنا ہوا چند منٹ سے انہوں نے دینا پن دینا تاکہ آٹا اچھی طرح بن جائے اس تو بعد میں روٹی تیار کر کے کھا کے پھر آنا حضرت عمر دوسری شکایت دوسری شکایت میرے بارے کہتے ہیں کہ میں تیرا نا دوسری شکایت ہے کہ میں رات میں کسی کی گل نہیں نہ سنتا میں انہاں لوگوں کے سارا دن میں ساڈے درمیان ہونا میں اپنے مسئلے مسائل دسو نا تے جڑی رات میں اللہ کے نام لائیے رات میں اپنے اللہ نہ کرنا کرنا حضرت عمر تیسری شکایت ہے کہ مہینے کے اندر ایک دن میں باہر نہیں آتا اے عمر جی میرے کو ایک کی جوڑا سودتا مہینے بعد میں کوئی تو کے سکلے جڑا سکل واسطے کچھ فون واسطے ڈال دینا میں خود اپنے آپ میں کمرے کے اندر بند کر لینا اے عمر کی چوتھی شکایت میں پیو جو کے زمین سے گر جانا اے عمر ابن خطاب اے جڑی کر لینا اے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے اندر سنی جیتا گیا ہے انہوں نے بڑی بےعزتی کے نال شہید کیتا گیا ہے اے عمر ابن خطاب انہاں لوگوں کے اندر کبھی مجبور جڑے حضرت خبیب دیکھنے پھرنے جدوں میرے دین اندر شام دا میری روح تڑپا جاندا ہے اے عمر میرے پیروں سے نیچوں زمین نہ جڑی ہے اے زمین نکل جاتی ہے ایسا لگتا ہے میرے سے کوئی پہاڑ ٹوٹ کے گر جاتا ہے سیدنا عمر فرماتے ہیں یا سید بن عمر اللہ کا شکر ہے میرے تیرے سے ایمان تھی کہ تو کیا نہیں کوئی جڑی نے تیریاں صحیح وجوہات ہون گیا یار اپنے وزیر جو حکمران نے کون پھر وزیر سے وزراء بھی ایسے ہوا کرتے نہیں جو حکمران ہی کرتے ہو پھر نیچے وزراء بھی نہیں نہیں اور یہ میں جانا چاہتا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو دعا کریا کرتے دعا کی کریا کرتے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک اے اللہ عمر ابن خطاب شہادت دیتے شہادت بھی مدینہ شہر کے اندر دیتے لوگوں نے کیا کرنا عمر جل بڑی عظیم کر دیتے شہادت بھی منگ دیتے مدینہ پاک اندر منگ دیتے حضرت عمر ابن خطاب فرمایا کرتے میں
اپنے اللہ کو مانگنا وا اللہ دے کے کیڑیاں گلاں جڑیاں مشکل نہیں کیڑے کام اللہ دے سامنے مشکل نہیں اجنا دعا کریا کر دے ایک دن نہ کردیاں مدینہ دے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا غلام ہے اندا نام عبداللہ مجوسی بے ایمان ہے اگاں دا پجاری ہے اے بے ایمان نہیں جڑا نہ کام کریا کردا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ دے کول کام کریا کردا ہے اے جڑا آٹے دیاں چکیاں نے انہاں نوں بنایا کردا تیار کریا کردا ہے تے ایک دن سیدنا عمر بن خطاب نوں کہن لگا حضرت عمر جی میں نہ چکیاں تیار کرنا وا تے میرا مالک میرے کو نہیں نہ ٹیکس لیندا ہے حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے تیرا مالک تیرے کو کتنا ٹیکس لیندا ہے اے کہن لگا جی میرے کو انہیں 12 درہم یا کم بیچی نے درہم میرے کو دیڑا ہے اے میرا مالک میرے کو درہم لیندا ہے حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے اے عبداللہ جتنی تیری کمائی ہے جتنا تیرا کام ہے نا اندے حساب نال تیرا ٹیکس صحیح ہے اے بے ایمان بڑا غصہ چڑھیا ہے ایسی اپنی اندر دا حق بھولا ہو جاتا ہے اینو بڑا غصہ ہوندا ہے تے دل اندر بڑی گھٹن محسوس کردا ہے کہ حضرت عمر نال فرماتے نے اوے عبداللہ میرے پتہ چلیا تجھے کیاں بڑیاں چیزاں تیار کرنا ہے تجھے کی مینوں بھی تیار کر کے دینا یہ کہندا ہے اے عبداللہ ہوندا ہے آمنہ تے لال میں تانوں ایسی چکی تیار کر کے داں گا ساری دنیا یاد کرے گے آمنہ تے لال اے آمنہ تے لال دا پیارا صحابی عمر بن خطاب فرماتے نے کوئی میرے یارو میرے قتل دیاں تنگیاں دیکھ گیا ہے کہ صحابہ فرماتے نے اے پیارے عمر بن قتل نہ کر دئیے کوئی اے جو حکمران اے جو وقت خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب آپ فرماتے نے میں اس بندے نوں کیسے قتل کرا میں اس گناہ دی سزا کہہ داواں جڑا گناہ نے کیتا ہی نہیں نا چھڑ دیتا جاندا ہے آزاد کر دیتا جاندا ہے اے یہ دل اندر غصہ اے یہ دل اندر فتورے نہ واسطا ایک دن کردیا اے 25 26 دن جاتا دن تیرا والدہ دن گزرتا پیا ہے 26 دن جاتا دن ایک خنجر تیار کیتا ہے انہوں زہر لود کیتا ہے مسجد نبوی حضرت عمر بن خطاب نماز اٹھان واسطے مصلی تے آئے نے اے بے ایمان جنا منبر دے پیچھے چھپ جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب نماز اٹھان واسطے آئے چونکہ اندھیرا ہویا کرتا زیادہ لائٹاں دا انتظام تے نہیں ہویا کردا اللہ دین اے جڑیاں روشنیاں انہاں دیاں تھوڑیاں بہت چلائیاں جاندیاں سیدنا عمر بن خطاب نے سما درست کیتیاں نہیں نا عند اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتی ہے سورۃ فاتحہ پڑھیے حضرت عمر بن خطاب سورۃ الاحزاب دیاں تانی تلاوت کرتے پہنے اے ایمان نے آپ نے کندھے تے خنجر سوار کیتا ہے پہلا وار آپ نے خنجر آپ نے کندھے تے کیتا ہے تے دوسرا وار آپ نے پہلو تے کیتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقال امر اللہ قدر مقدورا ایسیاں تلاوت کرتے کرتے زمین تے گر جاندے نے بیچ میں ایک صحابی رسول جناب مصلی تے آئے نے اے بے ایمان نے جناب جنگیاں کون جگیتیاں نے انہوں رستہ نہیں ملیا سبم دے اپنوں بار جان واسطے اے بے ایمان نے 8-10 یا 12 صحابہ میں زخمی کیتا ہے ایک نے ایک صحابی ورد کر دے پینے اے چونہ نے پکڑیا بے ایمان نو انہیں نے اپنی چادر دے اندر اپنے آپ کو کنجر ماریا تے جہنم حاصل ہو جاتا ہے سیدنا عمر بن خطاب زمین تے گرتے نے سب تو پہلا پوچھتے نے ہوئے میرے یارو میرے دستوں سے صحیح میرے سے حملہ کرنے والا کون ہے کوئی مسلمان دے نہیں نا آپ دسیا جانتا عمر بن خطاب دے اے وہی بے ایمان دے عبداللہ مجوسی افغان دا پجاری بندہ اے کالے منہ والا بندہ یار اج بڑے لوگ اپنے ہتھاں تے چھلے پاندے نے آندے اسی فروزہ ڈالے اے اللہ دی قسم ہے اے وہی بے ایمان دے نام کو نگ دے جڑا اپنے ہتھاں تے اندر ڈال دے جے کہ سانو شفاواں مل جانا ساڈیاں بیماریاں دور ہو جانا یار کیوں اسی نہ اجنائی نہ دینا کو کیوں اسی نہ واقو بینا کما کو اے بے ایمان دا مزار پیا جو نہ بے ایمان آنے جڑیا محرم دے اندر پھڑ دینے ایران یا عراق دے اندر زمین کیتا ہے بڑی ان کی پوجا کی جاتی ہے کہ او بے ایمان دے قبلہ بنتا ہے جنہیں سید
سیدنا عمر ابن خطاب کو شہید کیتا ہے خوشی اندر کا دربار تعمیر کیتا گیا ہے ان دے اندر دفن کیتا گیا پر کیا میں جڑی گل دسنا چاہنا آپ کو اپنے گھر اندر لے آیا جاتا ہے آپ کو نہ چار پائی سے لٹایا آپ کو جی چیز کھلاتے ہیں وہ تک ماتانیاں جو باہر آ جاتے گئے پتہ ہے چلے ہے کیوں سیدنا عمر ابن خطاب دے نام اے جڑے وقت نے وہ آگے نے دنیا تو جان دے ایندے تو نہ چڑھ دینی پہلا آپ نے نا اپنے ایک خواب کا ذکر بھی جاتا نہ فرمایا حضرت عمر ابن خطاب نا ایک دن خطبہ جمعہ دیتا ہے کہ خطبہ جمعہ دے اندر نا اپنے صحابہ سے اپنے یاران مانتے رہے یار میں نے ایک خواب دیکھا ہے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے میں دیکھا ہے کہ مرغا چہرہ ہے میں نے پھول کے مارتا پہ اپنی چنجا مارتا پہ ہے کہ میں عمر ابن خطاب کیوں دی طویل ہے نکالی ہے کہ میرے دنیا تو جان سے دن آگے نہیں ایسی خواب آپ نے چند دن پہلا دیکھے ہے آپ نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر میں بلایا ہے آپ فرماتے ہیں بیٹا جانا اپنی ماں سیدہ عائشہ کو جانا انہوں جا کے کہنا اے نہ کہنا کہ وقت کا خلیفہ نے در بھیجے ہے کہنا ہے ماں جی عمر ابن خطاب نے بھیجے ہے اگر تسی اجازت دو تو جب عمر ابن خطاب دی روح پرواز ہو جائے تو عمر دفن عنوان دینا اے جڑے جگہ اے روزہ پاک کے اندر نبی پاک کے اوپر کر دینا اگر تھوڑی سی مل جائے تو ساڑی نواز ہے اگر نہ ملے تو جانوی ساڑی مرضی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر جلدی دن آرائے نے آکے سیدنا عمر شرمی اباقہ پیانے اپا جائے چاروں اور جانے آپ بہاریاں نے اپا فرماندیاں نے بیٹا عبداللہ وہ جواب میں اپنے واسطے رکھی دے کہ میں اپنے بابا صدیق کہ اپنے بابا سے سردے تاجہ منا دلال دلال ہوتے دفنوں ہوگی لیکن عمر ابن خطاب دے میرے سے بڑے سانات میں اپنی جان سے اپنی جگہ سے تدبیر سیدنا عمر ابن خطاب کو دے دیا کیونکہ عمر ابن خطاب نے میرا ساتھ کو دیتا ہے جب مدینے کے اندر ایسا زبانے بدتمیزی بربادی عمر ابن خطاب نے میری صفائیاں دے دیا میری گواہیاں دے دیا میں اپنی جان سے تدبیر دے دیا ایک نہ نوجوان آیا آگے نہ سیدنا عمر ابن خطاب دی جمارداری کرتا ہے سیدنا عمر ابن خطاب دیا بڑیاں طریقوں کرتا ہے ہم نے بڑی اچھی حکومت کی چیزیں بڑی اچھی خلافت کر کے جا رہے تھے اتنی سلوار جتنیاں کو نیچے گئے سیدنا عمر ابن خطاب مرد موت اندر مبتلا آنے نا تینجنا اپنے اندر جان پیدا کر کے نا اپنی انگوٹھیاں نو بند کر کے پوری قوت نال عمر ابن خطاب بولتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری تعریفاں کرنے والے میرے بڑا اچھا کہنے والے اپنی سلوات سے دیکھنا ٹکلیاں تو نیچے گئے اوپر کرنا اپنے صحبہ سے اوپر کرنا میں کہتے ہیں گزرتے گئے 26 دل جلوات سے اللہ کا کرنا ایسا ہویا ہے یہ کم محرم کا دن 3-4 دن تو بعد جڑا تلوڑ والا ہے جس دن ملک پاکستان کے اندر میرے اوپر ابن خطاب نکرا کیا جاتا ہے یاد ہے عطیہ ہے میرا ساٹا جس ملک پاکستان کے اندر کتے شہادت عثمان سے بیمانی نامرا دینے کتے سیدنا عمر ابن خطاب دی شہادت سے خوشیاں منائیاں جلدیاں نے کتے سیدنا عمر ابن خطاب دی شہادت سے اپنے آپ کو پٹیا جاتا ہے اللہ دی قسم میں خیال اللہ تسی واقعہ انصاف کیتا ہے اتنی آواز سے قانون بنا دیتا ہے جس دل اندر ابو بکر دا پیار نہ ہوئے جس دل اندر عمر ابن خطاب دا پیار نہ ہوئے جس دل اندر عثمان غنی تے علی المرتضی جیسے سیاپا دا پیار نہ ہوئے وہ جسمان سے تجویہ بجیا کر دیا نے حکومت سے پیڑا ہی بجیا کر دیا نے انہاں دیاں زندگیاں بھی کالیاں نے لباس بھی کالے سرڈے بھی کالے کپڑا بھی کالیاں نہ مہمانہ دیا یہ کمالم کا دن آیا آنکھوں میں شاہ میں جواب سے دنیا پانے کو پوچھ کر کے لئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ساڑھے پائی تک مربع بھی تک مرام دے جاؤ نہ بولوں تو بعد شہیدوں تو بعد دیکھو کتنی اکر براتیاں بنائی عمر ابن خطاب نے جاؤ شہیدوں تو بعد دیکھو کتنے تو محل تک
تمیر کیتے عمر ابن خطاب نے یار ایسے او خلیفہ گزریا دے ایسے وقت نہ عمران گزریا دے جدو ساری کائنات ستی ہویا کر دی اتنے تنہا مدینے دیا گلیاں دے اندر بیٹھ گن والا عمران دے لوگاں دی خبر گیری کرن والا عمران دے ایسے عمر ابن خطاب ایسے وقت دا خلیفہ دے مسلمین نال 63 سال کی عمر پائی ہے 10 سال سے کچھ مہینے خلافت کیتی ہے تے ساڈے بھائی دا مربع میل تے قرآن کیتی ہے یار کہتا عمران ہے گل کراں تے اپنی رات ختم کر دیاں گا ایسے نہ کہ دریائے نیل ایک دے اندر آئے تیریا سال بعد نہ ایسے ہی دے اندر کوئی بندہ جانا یا اور جاندے ایک دے اندر نہ ڈوب کے مر جایا کر دے ایک دے اندر ان کی جان ضائع ہو جایا کر دے اے جڑا اس جبادہ جڑا خلیفہ نے نازل تحریر کیتا ہے کہ احمد کا سید عمر ابن خطاب اے جڑی دریائے نیل نا ان دے اندر آئے تھے سال بعد چند مہینے بعد کوئی اور جب بندہ جڑا ڈوب کے مر جایا کرتا ہے سیدنا عمر ابن خطاب نے ایک خط لکھا ہے خط دے اوپر اپنا نام لکھا ہے نال سیدنا عمر ابن خطاب لکھ دے گے آئے نیل جے تے مولا دے قولا بہان دے جے تے مولا دے رولا تابے تے پھر تے ٹھیک ہے اے میرے اے تیرے آئے نیل اگر مولا دے رولا بہان دے تے باز آ جا اے لوگوں دیا جانا لین کو اگر تو خود مختار تے ٹھیک تیری مرضی ہے اے جڑا قاتل تیرے آئے نیل تے اندر ڈال دیتا جاتا ہے اللہ دی قسم ہے وہ دن کے آتے آج نہ قیامت کی صبح رکھنا ایسے آئے نیل نے لوگاں دی جان لینا چھوڑ دیتی ہے اے او اپنی وقت رہا ہے جنہاں دا پانی تے بھی کم چلیا کر جائے تے زمین تے بھی کم چلیا کر جائے میں پڑھیا تھا ایک دفعہ مدینہ پاک اندر زلزلہ آیا کہ خلیفہ المسلمین عمر ابن خطاب نے ایسے اپنی ایڈی زمین سے ماری ہے کیا تیرے اے زمین کیا تیرے عمر ابن خطاب نے انصاف نہیں کیتا جڑا تو ان بالکل آ رہی ہے ایسے تو جڑا زبان برپا کر رہی ہے اے وقت خلیفہ نے تے ہمیشہ میں جواب دے دنیا پانی کو پوچھ کر کے نے کہ اپنے نبی السلام کے نال روزہ پاک کے اندر مدینہ پاک کے اندر لیتے نے کہ دسے اے اللہ تعالی نے قیامت کے صبح تک واسطے کوئی کلام دے لو کوئی پوچھدار وے کوئی اپنی زبانہ گندیاں کرتا رہے حضرت عمر ابن خطاب جگر سے آپ جنت سے وارث نے تاکہ سے میں کہنا چاہنا مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خال اچھے ہیں یوں تو میرے آقا کے یوں تو میرے آقا کے یوں تو میرے مدنی کے سارے یار اچھے ہیں پر جو سوئے ہیں پر جو سوئے ہیں پہلو مصطفیٰ میں وہ دونوں یار اچھے ہیں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر آپ کے نام دیتے تھے قیامت کے دن ایک پاک نے فرمایا میری قبر ایسے کھلے گی میرے نام سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کی قبر مبارک کھلے گی اے میرے نال میرے خون سے خون کے میرے نال لوہان پانی پلان کے اللہ کو دعا ہے جتنے شخصیات دیکھیں نے ساڈا ایمان ہے یقین ہے کہ یقیناً جلدی نے اللہ مزید انہیں قبروں سے کروڑا ارباں سلام دیا رحمتاں کا نزول فرمائے سنایا اللہ اس نے مکرم کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا